بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ دوستو حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نہایت ہی خوبصورت واقعے اور دلچسپ واقعے پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو ایک آدمی جو نجی کمپنی میں ملازم تھا، پہلے مہینے قرآن دازی کی گئی، اسی کا نام آیا عمرے کے لیے۔ دوسرے مہینے عمرے کے لیے قرآن دازی کی گئی، اسی کا نام آیا۔ تیسرے مہینے عمرے کے لیے قرآن دازی کی گئی، اسی کا نام آیا۔ اور وہ بار بار یہی اصرار کرتا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ مینیجر کہتا کہ نہیں آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ آدمی کہتا کہ مجھے تو عمرے کے دعوت آتے ہی نہیں۔ وہ مینیجر کہتا کہ میں آپ کے لیے ایسا کرتا ہوں، ایک مولوی صاحب میرے جاننے والے ہیں، ہمارے امام مسجد ہیں، ان سے رابطہ کرتا ہوں، وہ آپ کو شریعت مطہرہ کے جو بھی معاملات ہیں عمرہ ادائیگی کے وہ آپ کو سمجھا دیں گے، سنت کے مطابق پھر آپ عمرہ ادا کر لیجئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ مینیجر نے اس آدمی کے لیے مولوی صاحب کو بلا لیا۔ اس آدمی کو احرام باندھنے سے لے کے وضو کرنے سے لے کے نماز پڑھنے تک عمرے کے سب آداب سکھائے گئے۔ بہرحال وہ آدمی عمرے پہ پہنچ گیا عمرہ ادا کرنے کے لیے، اور جب اس نے عمرہ ادا کیا تو جب 19واں دن ہوا تو اس آدمی 20ویں رات ہوئی تو وہ آدمی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ پتہ چلا تو اس کمپنی کو، گھر والوں کو، کہ وہ آدمی تو وہیں وفات پا چکا ہے، پھر جنت البقیع میں اس کا مقام بنا۔ بہرحال اس کو دفن کر دیا گیا۔ مینیجر بہت حیران ہوا۔ مینیجر نے زبان حال سے بیان کیا کہ بھئی میں سوچتا رہا کہ ایسا کیا ماجرا ہے، کس ایک ملازم کے لیے 3 مہینے تک لگاتار نام آیا، ہم نے الگ الگ قرآن دازی کی اور وہیں جاتے ہی اس کا عمرہ ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ مینیجر کہتا ہے کہ میں بڑا بے چین ہوا۔ بہرحال اصل حقیقت جاننے کے لیے میں اس ملازم کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی سے کہا کہ آپ میری بہن ہیں اور میں آپ سے ایک بھائی کی طرح ملنے آیا ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہے، پر مجھے بتائیے میری بہن کہ ایسا کیا ماجرا تھا کہ آپ کا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ جو 3 مہینے تک اسی کا نام آتا رہا اور وہیں جا کر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ ایسا تو کوئی عمل نہیں۔ تو پھر پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہاں مجھے یاد آیا کہ اس کے پاس ایک بار ایک خاتون مدد مانگنے کے لیے آئی تھی جو ہمارے محلے کے قریب ہی رہتی ہے، تو اس کے بعد اس نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، آج سے تم میری بہن ہو، تمہاری یتیم بچیاں ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں، اور تمہاری بے پردگی نہ ہو یا تمہیں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، اور تم اپنا دروازہ کھلا رکھنا، اور جب مہینے کی پہلی تاریخ آئے تو میں تمہیں خود سامان پہنچائے جایا کروں گا۔ بہرحال اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک اس کی بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی اور 20 سال ہو گئے، اس نے کبھی بھی اپنی حد پار نہیں کی اور پردے کے پیچھے سے گیا، پردے کا خیال بھی کیا اور بیٹیوں کی پرورش بھی ماؤں بن کر اچھی کی اور سارا کام بھی ٹھیک کیا۔
تو بہرحال یہ کام کرتا تھا، اور وہی بیٹیاں جو آج کوئی ڈاکٹر بنی ہے، کوئی انجینئر بنی ہے، اپنی آدھی تنخواہ یہ ہمیں دیتا تھا، اپنی باقی کی تنخواہ سے یہ ان بچیوں کا خرچ جن کو انہیں اپنی بیٹیاں بنایا تھا، ان کو اپنی بہن بنایا تھا، اس کو یہ آدھا خرچہ پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ دوستو، کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک انجان شخص، ایک ہمدرد رکھنے والا، اور مجھے یہاں پہ ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، ایک بات یاد رکھو کہ ہمارے پڑوس کا دائرہ 40 گھروں تک وسیع ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ جب تک ہمارا پڑوسی نہ ہو، اس سکون میں نہ ہو، اس نے نہ کھایا ہو، ہم بھی نہ کھائیں۔ پر دوستو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنا پیٹ تو بھر لیتے ہیں، پر اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو، اور ہم دعائیں لیتے رہیں۔ اور دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ فی امان اللہ، پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔